امریکہ نے اسلام آباد MOU کی خلاف ورزی کی، کوئی شک نہیں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ختم ہو گئی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ اقوام متحدہ نے ایران کے موقف کو نظر انداز کیا۔ ایران کو دفاع پر مردے الزام ٹھہرانا غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایران نے کہیں بھی حملہ نہیں کیا۔ امریکی اڈوں پر کارروائیاں حق دفاع کے تحت کی گئیں۔ امریکی حملوں نے چند ماہ کی تمام سفارتی کوششوں کو بے سود بنا دیا۔ خلیجی ممالک اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف جارحیت میں استعمال ہونے سے روکیں۔ موجودہ صورتحال فوجی تصادم نہیں، 28 فروری کے امریکی اور اسرائیلی حملوں کا تسلسل ہے۔ ایران کا جوابی حملوں میں اردن، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن کی پرنس حسن ایئر بیس پر میزائل سٹوریج اور فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین کی شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فوج کے ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پر حملہ کیا۔ کویت میں علی السالم ایئر بیس پر پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور فیول سٹوریج ٹینکس کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ احمد الجابر فوجی اڈے پر FPS ریڈار سسٹم کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کی پھر ایران پر بمباری۔ امریکہ کا ایران کے صوبہ خوزستان کے شہر ماہ شہر میں زرعی پانی کے پمپنگ سٹیشنز پر حملہ، سیکیورٹی گارڈ جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ سرک، بندر آباد، جزیرہ کشم اور جاسک میں بھی دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا کہ امریکی افواج نے لڑاکا طیاروں، بحری جہازوں، فضائی ڈرونز اور پہلی بار سمندری ڈرونز کا استعمال کیا۔ فضائی اور سمندری ڈرونز یک طرفہ حملوں کے لیے استعمال کیے گئے۔ سینٹ کام کے مطابق ایران نے متعدد مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام ساحلی مقامات پر ریڈار، ڈرون صلاحیت اور چھوٹی کشتیوں کو نقصان پہنچا۔ ایرانی کل ایک معاہدے پر متفق ہوئے، پھر اس سے نکل گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایک اور دعویٰ۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا، ہمارے لیے یہ ایک بہترین معاہدہ تھا۔ ایران اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار ہونے کو تیار ہو گیا تھا۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلے اور 1 گھنٹے کے اندر ایک جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایرانیوں کو بیمار ذہنیت والے لوگ قرار دے دیا۔ کہا، ہم نے رات کو ایران پر بمباری کی۔ آپ نئے ہرمز تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہے۔ یکم مارچ کو کویت پر ایرانی حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک، 30 زخمی ہوئے۔ حملے میں بچ جانے والے امریکی فوجیوں کے اپنے جنرلز پر سنگین الزامات۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے امریکی فوجیوں کے حوالے سے لکھا، فوجی قیادت کو علم تھا کہ کویت میں امریکی اڈہ غیر محفوظ ہے۔ وارننگ کے باوجود بار بار نظر انداز کیا گیا۔ مناسب دفاعی نظام کے بغیر غیر محفوظ مقام پر فوج تعینات کی۔ حملے کے بعد سینئر کمانڈرز بھاگ گئے۔ زخمیوں کے طبی انخلاء کا مؤثر انتظام نہیں کیا گیا۔ داخلی تحقیقات میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا۔ پینٹاگون میں کسی کے خلاف کارروائی کی سفارش بھی نہیں کی گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% سے زائد اضافہ۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں مندی۔ برطانوی بینچ مارک برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت میں 4.4% اضافہ۔ فی بیرل قیمت $79.35 ہو گئی۔ امریکی بینچ مارک WTI بھی 4.4% مہنگا۔ فی بیرل قیمت $74.54 تک پہنچ گئی۔ MSCI ایشیا پیسیفک انڈیکس 0.5% گر گیا۔ جاپانی سٹاک مارکیٹ کے نکئی انڈیکس میں 1.8%، ٹوپیکس انڈیکس میں 0.7% کمی۔ سونے کی قیمت میں 0.9% کمی۔ فی اونس قیمت $4084 پر آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے ایک روزہ دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات کریں گے۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ کا انتقال پر امیر قطر شاہی خاندان اور قطری عوام سے اظہار تعزیت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے انتقال پر پاکستان میں آج یوم سوگ، ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کے وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔
وفاقی آئینی عدالت نے پیر سہاوا مونال ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ عدالت نے حکم امتناعی بھی ختم کر کے سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لی۔ عدالت نے کہا ملکیت کا فیصلہ ٹرائل کورٹس عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کرے گی۔ ٹرائل کورٹس کو جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے، انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ الف لیلہ کی کہانی فیصلے میں نہیں لکھیں گے۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے بعد اپیلیں کہاں سنی جائیں گی؟ اہم کیس کل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ وفاقی حکومت کی زیر التوا اپیلیں آئینی عدالت منتقل کرنے کی استدعا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کیس میں جمع جواب کے مطابق زیر التوا اپیلیں اور ضمانت کے مقدمات بھی آئینی عدالت کو منتقل ہوں گے۔ مارچ میں نیب قانون میں پارلیمنٹ نے ترمیم کی تھی۔ ترمیم سے ہائی کورٹ کے بعد نیب اپیل سننے کا اختیار آئینی عدالت کو دیا گیا۔ نئی گاس ڈیم تعمیر کیس، وفاقی آئینی عدالت نے ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کو کل عدم قرار دیا۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کے مطابق ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی عدالت کو مداخلت سے روک دیا۔ 17 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں چیف جسٹس امین الدین خان نے لکھا، ڈیم تعمیر کے معاہدے میں طے طریقہ کار کے مطابق تنازعات کا حل ہوگا۔ ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھے بغیر غلط ہدایات جاری کی۔ توقع ہے فریق اصل معاہدے کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان جاری۔ ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز کی جانب سے خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 5 خارجیوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ آپریشن شبان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شبان جاری رہے گا۔ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے سے ایل پی جی اور ٹرانسپورٹ کرایوں سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ فیصل آباد میں آٹے کے بعد آئل اور گھی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ 550 روپے کلو ملنے والا گھی 30 روپے اضافے سے 580 روپے کا ہو گیا۔ آئل کی قیمتوں میں بھی 30 روپے فی کلو اضافہ ہو چکا۔ کراچی میں چکی کا آٹا 160 سے 170 روپے فی کلو مل رہا ہے، جبکہ سرکاری قیمت 145 روپے ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی نے جینا دشوار کر رکھا ہے۔ ملک میں ایل پی جی بحران کا خدشہ۔ ایل پی جی درآمد کنندگان نے حکومت کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ حکومت نے فوری مداخلت نہ کی تو آئندہ 2 سے 3 روز میں بحران کا خدشہ ہے۔ ایل پی جی امپورٹر ایسوسی ایشن کا قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار پر تحفظات کا اظہار، ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں گھٹائیں برسیں گی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، چکوال، جہلم میں بارش کا امکان۔ دیر، چترال، سوات، کوہستان، شانگلہ میں چند مقامات پر بارش متوقع۔ بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بونیر، کرم میں بارش ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع۔ پنجاب، کے پی، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع، سندھ کے وسطی اور بالائی اضلاع میں موسم شدید گرم رہنے کی توقع۔ تھرپارکر، عمرکوٹ، مٹھی، سکھر، جیکب آباد میں بارش کا امکان ہے۔ جوب، موسیٰ خیل، کلات، کوہلو، بارکھان، ڈیرہ بگٹی، خزدار میں بادل برسیں گے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامر میں موسمیاتی تبدیلیاں، مختلف علاقوں میں طغیانی اور سیلابی رحلوں سے تباہی۔ شدید بارشوں کے باعث تھور کے 6 مقامات پر سیلابی صورتحال۔ تھور، نیاٹ، کھمبری اور بونرداس سمیت مختلف علاقوں میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ رہائشی آبادی، زرعی زمینیں، رابطہ سڑکیں اور تعمیراتی مشینری متاثر ہوئی۔ شاہراہ قراقرم بھی بند ہونے سے مسافر اور سیاح پھنس گئے۔ کئی مقامات پر ٹریفک تاحال معطل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پرتگالی کمپنیوں کو پنجاب میں کاروبار اور سرمایہ کاری کی دعوت۔ مریم نواز سے پرتگال کے سفیر پولو ڈومینگوس کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، تجارت، زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔
پرتگال کے سفیر نے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ پاکستان اور پرتگال کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے کاروباری تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے پاکستان پرتگال بزنس فورم قائم کرنے کی تجویز۔ لاہور اور لزبن شہر کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں کے لیے سسٹر سٹی بنانے پر گفتگو۔ اسلام آباد میں نویں اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس برائے خواتین، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا خطاب۔ کہا OIC ممالک کے اعلانات سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات یقینی بنائیں۔ خواتین کو ترقی کے عمل سے الگ رہ کر پائیدار ترقی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان خواتین کی تعلیم، ڈیجیٹل شمولیت، کاروباری مواقع اور معاشی خود مختاری کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ لاکھوں خواتین آج بھی ترقی کی راہ میں مختلف رکاوٹوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ خواتین کا معاشی اور سیاسی بااختیار ہونا پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ OIC کی چیئرمین شپ ذمہ داری، اتفاق رائے اور جذبے سے نبھائیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کا غیر قانونی تعمیرات گرانے کے اخراجات ذمہ دار افسر کی تنخواہ سے وصول کرنے کا حکم۔ آئینی بینچ نے DG SBCA اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نپٹا دی۔ درخواست گزار کے مطابق قصبہ کالونی سائٹ ٹاؤن کے مکانات 308 اور 309 میں عدالت کے حکم کے باوجود غیر قانونی تعمیرات کی گئی۔ عدالت نے SBCA وکیل سے استفسار کیا کہ جب اب تک تعمیرات ہو چکی ہیں انہیں کون گرائے گا۔ وکیل کی خاموشی پر عدالت نے قرار دیا کہ غیر قانونی تعمیرات منہدم کرنے کے اخراجات متعلقہ ڈائریکٹر کی تنخواہ سے وصول کیے جائیں۔ انمول پنکی کے ساتھیوں کو پیش نہ کرنے پر عدالت برہم۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کو شوکوز نوٹس۔ کراچی کی سٹی کورٹ میں ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے 2 مقدمات کی سماعت۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے ریمارکس دیے، عدالت پیش ہو کر وضاحت کرے کہ ملزم کو پیش کیوں نہیں کیا۔ انمول عرف پنکی کو عدالت میں پیشی سے استثناء دیا گیا تھا۔ دیگر ملزمان کو پیش نہ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے چالان پیش کرنے کے لیے مہلت کی استدعا منظور کر لی۔ ملزمان کے خلاف گارڈن میں منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات درج ہیں۔ کراچی میں رواں سال کی ڈکیتی کی بڑی واردات۔ وڈاپ سٹی رمضان لاسی گوٹ میں ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ 150 تولے سونا، بڑی مقدار میں چاندی اور 25 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق 4 موٹر سائیکلز پر سوار 8 ملزمان نے یہ واردات کی۔ چوکیدار کو قابو کر کے ڈاکو عقبی دروازے سے گھر میں داخل ہوئے۔